السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے تلاوت کے دوران رکنے کے قاعدے۔ قاعدہ نمبر 1، آخری حرف کو ساکن پڑھیے نیچے دی گئی حالتوں میں، یعنی کہ جہاں بھی آپ زبر، زیر پیش، کھڑی زیر، الٹا پیش، دو زیر اور دو پیش دیکھیں گے اس کو وقفاً سکون میں بدل دیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ہے کچھ مثالیں، جیسے شکرا، شکرا پر جب آپ وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے شکر۔ اسی طرح سے والعصر، یہاں پہ جب آپ وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے والعصر۔ اسی طرح سے والفتح، وقفاً والفتح۔ اسی طرح سے کھڑا زیر یعنی کہ کھڑی زیر اور الٹا پیش میں بھی آپ وقفاً اس کو سکون میں بدل دیں گے، جیسے ربی کو ربہ۔ اسی طرح سے لہو کو لہ۔ دو زیر یا دو پیش ہو تب بھی آپ نے اس کو وقفاً سکون میں بدل دینا ہے، جیسے بنہر، بنہر، بشر، بشر۔ قاعدہ نمبر 2، آخر میں اگر کھڑا زبر ہو تو ویسے ہی پڑھیں گے، یعنی کہ کھڑا زبر وقفاً بھی باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کو آپ نے حروف تہجی کی ہی طرح پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو وقفاً بھی آپ اس کو کھڑا زبر ہی کی طرح پڑھیں گے، یعنی کہ اس کو سکون میں نہیں بدلیں گے، جیسے طہ، طہ۔ اسی طرح سے کھڑا زبر ہے والضحیٰ، والضحیٰ۔ قاعدہ نمبر 3، اگر آخری لفظ دو زبر پر ختم ہو رہا ہو تو اس کو الف مد کی طرح پڑھیں گے، یعنی کہ دو زبر وقف کی حالت میں الف مد سے چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا جو ایک زبر ہوتا ہے وہ الف مد سے چینج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر توابن کو آپ پڑھیں گے توابا، ہدن، ہدا، ماءً، ماء۔ خلاصہ، اگر آخری حرف زبر، زیر پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش، دو زیر اور دو پیش ہوں گے تو وقفاً ان کو ہم سکون میں چینج کر دیں گے۔ اسی طرح سے کھڑا زبر کو آپ نے وقفاً کھڑا زبر ہی کی طرح رکھنا ہے، اس کو چینج نہیں کرنا۔ اسی طرح سے دو زبر کو آپ وقفاً الف مد میں چینج کر دیں گے۔ اگر آخری حرف پر تشدید ہو تو تشدید کے ساتھ رکیے، اس کی حرکت مت پڑھیے، یعنی کہ آپ نے اس طرح سے رکنا ہے کہ سامنے والے کو لگے کہ یہاں پہ آپ کسی ایسے حرف پر رک رہے ہیں کہ جس پر تشدید تھی اور اس کے اوپر حرکت تھی۔ آپ نے حرکت کو تو سکون میں چینج کر دینا ہے لیکن تشدید کو نہیں۔ اس کو آپ کس طرح سے پڑھیں گے؟ مثال کے طور پر یہ المستقر، وقفاً المستقر، آواز کو تھوڑا سا بلند کر کے رکیں گے، المستقر۔ اسی طرح سے السامری، وقفاً السامری، وقفاً آپ یہاں پہ ہونٹوں کو گول کر دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ سامنے والے کو لگے کہ یہاں پہ تشدید تھی، اس کے اوپر پیش تھا جس پہ روکا گیا ہے۔ اگر آخری حرف پر میم یا نون ہو اور ان پر تشدید ہو تو غنہ کرتے ہوئے رکیے، جیسے مثال کے طور پر ہے الغمی، وقفاً الغم، یعنی کہ اس کا 2 کاؤنٹ جتنا غنہ جو ہوگا وہ باقی رہے گا، حرکت ختم ہو جائے گی لیکن غنہ اور تشدید باقی رہے گی۔ اسی طرح سے ہے جان، وقفاً جان، غنہ باقی رہے گا۔ اگر آخر میں قلقلہ والے حروف قاف، طا، با، جیم، دال ہو اور ان پر تشدید ہو تو سختی کے ساتھ قلقلہ کرتے ہوئے رکیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ یہاں پہ کیا ہے، کسی تشدید والے حرف کے اوپر، یعنی کہ وہ حرف ہے جو قلقلہ والا ہے اور اس پر تشدید تھی جس پر رکا جا رہا ہے، جیسے بالحق، وقفاً بالحق، بہت سختی کے ساتھ رکیں گے۔ اسی طرح سے فی الحج، وقفاً فی الحج۔ اسی طرح سے وتب، وقفاً وتب۔ جب کسی لفظ کے آخر میں زبر، زیر یا پیش ہو اور اس پر رکنا ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو جلدی پڑھیں گے، اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ جب کسی لفظ کے آخر میں کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو رکنے کی صورت میں اسے ڈیش دیں گے، پیش سکون یا زیر سکون دیں گے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ